السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھی جائے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرمائیں گے۔ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ بطور عطیہ ان کو سکھائی تھی انہوں نے۔ تو لہٰذا آپ بھی صلاۃ التسبیح زندگی میں اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھا کریں، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھا کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان تو ماشاءاللہ یہ تو ایک بہترین موقع ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، کیونکہ ہر انسان فارغ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ضرور یہ صلاۃ التسبیح کوشش کرے، روزانہ ہر رات کو پڑھا کرے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ یا اس مہینے میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح کی نماز آپ پڑھ لیا کریں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جس وقت آپ پڑھنا چاہے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ اس وقت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ بس خیال رکھیں کہ ان تین اوقات میں صلاۃ التسبیح کی نماز نہ پڑھے۔ وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ ایک ہے طلوع شمس کے وقت، دوسرا زوال کے وقت اور تیسرا غروب کے وقت۔ یہ تین مکروہ اوقات کہلاتے ہیں، ان میں کوئی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز ان تین اوقات میں نہ پڑھے، باقی جو بھی وقت آپ کا فارغ ہو، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس کی کتنے رکعتیں ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جیسے آپ عام نفل نمازیں پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو دیگر نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ وہ تسبیح ان 4 رکعتوں میں آپ کو 300 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ 300 مرتبہ آپ کو وہ تسبیح پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور کس کس وقت اس کو پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ کو ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اب کس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے؟ دیکھیے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے آپ سب سے پہلے آپ نیت باندھیں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں آپ نے نیت کر لیا کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ دوبارہ آپ یہی تسبیح پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ 7 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تسبیحات پڑھنے کے بعد، پھر اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ دوبارہ آپ یہی تسبیح پڑھ لیجئے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جانے سے پہلے دوبارہ آپ 10 مرتبہ آپ یہی تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ یہ تسبیحات پڑھ لیجئے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر اسی بیٹھے بیٹھے آپ 10 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیحات پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں، دوبارہ تسبیحات سجدے کے پڑھنے کے بعد
10 مرتبہ دوبارہ اب یہ تسبیحات پڑھ لیجئے، تو ایک رکعت میں آپ کے 75 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گے۔ 15 مرتبہ ثنا کے بعد، 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے، یہ ہو گئے 25، پھر رکوع میں 10، یہ ہو گئے 35، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، یہ ہو گیا 45، پھر آپ نے پہلے سجدے میں پڑھ لیا یہ 55، پھر آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان پڑھ لیا 10 مرتبہ، یہ ہو گیا 65، پھر آپ نے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، یہ ہو گیا 75۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو ایک رکعت آپ کی پوری ہو گئی، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو دوبارہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورہ جو آپ کو یاد وہ پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کی 75 مرتبہ پوری ہو جائے گی، تو یہ 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ ہو گئے۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت پوری ہو گئی۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر قعدے میں بیٹھ جائیں، قعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ قعدے میں آپ یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے دوبارہ 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیحات پڑھنی ہے، بالکل پہلی رکعت کی طرح۔ آپ اسی طرح تیسری رکعت کو پڑھیں اور پھر جو ہے چوتھی رکعت کو، تو ہر رکعت میں اسی ترتیب سے 75 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ 4 رکعتوں میں آپ کی 300 مرتبہ یہ تسبیحات ہو جائیں گے، آپ کے 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ یہ 4 رکعت پڑھنے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کے تمام چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کوشش کریں، اگر ابھی تک آپ نے یہ 4 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں تو رمضان کے مہینے میں کوشش کریں ایک مرتبہ تو ضرور اس نماز کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ دن کے وقت آپ کو فرصت ملے یا رات کو آپ کو فرصت ملے، کوئی بھی وقت ہو، آپ جو ہے ان 3 مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں، باقی کسی بھی وقت آپ کو جب بھی ٹائم ملے یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور ویسے بھی جو ہے نفل نماز کا درجہ رمضان کے اندر جو ہے فرض کا درجہ رکھتا ہے، تو جب آپ رمضان کے مہینے میں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہے فرض کے برابر اس کا درجہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نفل نماز جو ہے کوشش کیا کرے رمضان کے مہینے میں کثرت سے پڑھ لیا کرے، بالخصوص یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کوشش کرے ہر روز، اگر نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر نہیں ہے تو یہ 15 دن رہ گئے، ان 15 دنوں میں ضرور 1 مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔